السلام علیکم ناظرین، واشنگٹن نائٹ شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عاصم صدیقی۔ ناظرین، آج کا ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہے اور مختلف اسپیسز، کلب ہاؤسز، سوشل میڈیا پہ جو ہے جینڈر ایکویلٹی کے بارے میں بات ہو رہی تھی۔ تو آج ہم نے کچھ اپنے دوستوں کو مدعو کیا ہے اور جو اپنی جگہ کام کر رہے ہیں اور جینڈر ایکویلٹی پر جو ہے وہ بحث کر سکتے ہیں، ان کو نالج ہے اور اس پر وہ یقین بھی رکھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ گر مہر جی ہیں، جرنلسٹ ہیں، کاظم رضا صاحب ہیں، قید تنہائی صاحب ہیں اور شارق ہیں کینیڈا سے۔ تو یہ مختلف ملکوں سے یہاں پر لوگ ہیں اور بات کریں گے آج جینڈر پہ کہ کیا واقعی ہمارے معاشرے میں جو ہے عورت اور مرد کو برابر کا حصہ دیا جاتا ہے۔ مذہب کے حوالے سے ہم نہیں بات کر سکتے اتنا، کیونکہ ہم ابھی مذہب سے ریلیٹڈ میں نہیں سمجھتا کہ اس پہ بات کرنی چاہیے، لیکن حقوق سے متعلق جو ہیں وہ بالکل بات کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے میں گرمہر جی سے کہوں گا کہ اس کو تھوڑا سا ڈسکرائب کریں اور بتائیں کہ آپ کی نظر میں یہ کیوں اتنا امپورٹنٹ ہے۔ آج کے دور میں ہم نے دیکھا کہ بہت اچھے دنیا میں کام کر رہے ہیں بغیر کسی طاقت کے۔ اگر آپ دنیا میں امریکن فوج سے لے کے دنیا کی فوجوں میں دیکھیں تو عورتیں، لڑکیاں بڑا اچھا کام کر رہی ہیں۔ ایجوکیشن سیکٹر میں دیکھیں، میڈیکل میں دیکھیں، یا پھر ہم ایجوکیشن پہ دیکھیں، تو کیا کہیں گے جی گرمہر جی؟ جی آداب، آپ سب کو میرا سلام پہنچے۔ جی دراصل میرے خیال سے ایک بات جو میں بنیادی طور پہ کہنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ ہندوستان، خاص کر جو شمالی ہندوستان ہے، نارتھ انڈیا اور پاکستان میں کئی باتیں ثقافت کے حوالے سے، مسئلے مسائل کے حوالے سے مشترکہ ہیں، کیونکہ ملتی جلتی ہمارا جو پنجاب، راجستھان، ہریانہ، دلی، یہ جو تمام صوبے ہیں، تو میرے خیال سے یہ جو ایک فیوڈل ذہنیت یہاں پہ پائی جاتی ہے، جس کو سوشیولوجسٹ نے پڑھا بھی ہے باقاعدہ ہور مڈونا بائنری کے نام سے، کہ یہ جو ایک ذہنیت پائی جاتی ہے ہمارے خطے میں، بلکہ کہ عورت یا تو ہور ہے یا مڈونا ہے، وہ بائنری پوزیشن جو ہے کہ یا تو بازارو ہے، آوارہ ہے، بد کردار ہے، یا خاندانی ہے، گھریلو ہے، نیک ہے، شریف ہے۔ تو مرد صرف مرد ہے، لیکن عورت کو آپ نے ان خاکوں میں بانٹا ہوا ہے۔ تو یہ جو سوچ ہے ہور مڈونا بائنری کی، یہ بچپن سے ہی، مطلب براہ راست کسی کو سکھانے کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن بچپن سے ہی یہ سوچ رفتہ رفتہ ہمارے ذہن و دل میں گھر کر جاتی ہے، ہمارے ہنسی مذاق میں جھلکتی ہے، ہمارے ڈراموں، ہماری فلموں میں جھلکتی ہے، تو روزمرہ کی بات چیت میں، گفتگو میں جھلکتی ہے۔ تو یہ چھوٹا بچہ جب سنتا ہے تو وہ خواتین کو ان خاکوں میں بانٹ دیتا ہے کہ یا تو یہ گھریلو ہے یا یہ بازارو ہے، انسان نہیں ہے۔ تو یہ ایک طریقہ ہے عورت سے اس کی انسانیت چھیننے کا، کہ مرد تو مرد ہے لیکن عورت کو آپ نے بانٹا ہوا ہے ہور مڈونا بائنری میں۔ اور اگر آپ دیکھیں تو ہمارے خطے میں ایسے ایسے جرائم ہوتے ہیں جو افریقہ میں بھی نہیں ہوتے، جیسے یہ جو تیزابی حملے ہیں، جو تیزاب پھینکنا ہے لڑکی پہ، خاص کر اگر لڑکی نے آپ کو ٹھکرا دیا، اس کی شادی ہو رہی ہے، یہ وہ، تو یہ تو افریقہ میں بھی نہیں ہوتا ہے اس طرح کا، جو ہمارے یہاں پاکستان اور شمالی ہندوستان میں، بلکہ ہم تو اس کو مطلب برطانیہ تک میں دیسی بندوں نے یہ کیا ہے کہ اس طرح کے حادثے پیش آئے ہیں، سانحے پیش آئے ہیں۔ بالکل۔ تو یہ تو ایک سوچنے والی بات ہے کہ یہ کیوں ہوتا ہے ہمارے خطے میں۔ کاظم صاحب، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ السلام علیکم۔ آج وعلیکم۔ کل یہ موضوع جو ہے بہت زیادہ زیر بحث ہے، پاکستان میں ہونے والے مختلف واقعات کی بنا پہ یہ تھوڑا سا ابھر کے سامنے آ گیا ہے، ورنہ جینڈر ایکویلٹی یعنی کہ مرد اور عورت کی برابری کو برابر سمجھنا، یہ مسئلہ پوری دنیا میں ہی موجود ہے، کیونکہ یہ مردوں کی دنیا ہے جسے پیٹریارکل سوسائٹی کہتے ہیں لوگ۔ تو یہاں پہ مرد کو جو کمانڈنگ پوزیشن حاصل ہے، اس کو وہ بچپن سے، پیدا ہونے سے انجوائے کر رہا ہے بیسیکلی۔ تو ہر شخص کے اندر یہ چیز بیٹھ گئی ہے، اس کے دماغ میں۔ ماں جب اس کو علیحدہ ٹریٹ کرتی ہے بیٹا ہونے کے ناطے سے، تب سے اس کے دماغ میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ مجھے عورتوں پہ کوئی فوقیت حاصل، اور وہ کچھ کمتر انسان ہے۔ پھر وہ کہیں پہ بھی جائے، وہ ایجوکیشن میں جائے، آفس میں جائے، روڈ پہ چل رہا ہو، سیاست میں جائے، کسی بھی مقام پہ پہنچ جائے، اور ذہنی طور پہ وہ کتنا بھی پڑھا لکھا ہو اور کتنا بھی وہ ایکویلٹی پہ یقین رکھتا ہو، لیکن اس کے اندر ایک جگہ پہ کہیں نہ کہیں ایک وہ مرد چھپا ہوتا ہے جسے کہ بچپن سے تربیت دی گئی ہوتی ہے کہ تم جو نا بہت ہی طاقتور ہو، تم برتر ہو،
اور وہ اکویلٹی کو کسی طریقے سے کانشیسلی اور انکانشیس قبول کرنے کو تیار نہیں ہے کہ عورت بھی انسان ہے. یعنی عورت کو وہ ماں کے طور پہ عزت دینے کو تیار ہے، بہن کے طور پہ اس کو محبت دینے کو تیار ہے، بیٹی کے طور پہ اس کے لیے جان دینے کو تیار ہے، بیوی کے طور پہ اس کو ہر طرح کی آسائش تحفظ دینے کو تیار ہے، لیکن اسے عورت کے طور پہ برابر کا انسان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ شاید ہماری نفسیات میں بیٹھ گیا ہے. بہت سی اوپن سوسائٹیز کے اندر یہ چیز کم ہو گئی ہے لیکن ختم نہیں ہوئی ہے آج تک. اور پاکستان میں تو یہ مسئلہ بہت ہی زیادہ جیسے کہنا چاہیے گمبھیر صورتحال اختیار کر گیا ہے، جسے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بہت نازک صورتحال ہے. تو اب جب خواتین اس کے لیے باہر آ رہی ہیں، بات کر رہی ہیں، تو ان پہ مختلف قسم کے لیبل چسپاں کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے کہ جی آپ اسلام کے خلاف ہیں، آپ پاکستان کے خلاف ہیں. وہ اپنا حق مانگتی ہیں تو ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ اپنی چوائس بتائیے کہ آپ کی فلانی چیز کے بارے میں کیا خیال ہے، امکانی چیز کے بارے میں کیا خیال ہے. اصل میں مرد جو ہے اس کو کسی طرح سے، کیونکہ ان کی ڈیمانڈ اتنی سالڈ ہے کہ ہمیں برابر کا انسان سمجھے، لیکن اس کے جواب میں ان کے سامنے مختلف شیلڈ رکھی جاتی ہیں اپنی حکمرانی کو بچانے کے لیے. مردوں کی جو سوسائٹی ہے ان کے سامنے کبھی اسلام کو کھڑا کر دیتی ہے، کبھی معاشرے کو کھڑا کر دیتی ہے، کبھی لباس کے اوپر تانے دیتی ہے، لیکن اس کو جو وہ چیز مانگ رہی ہے وہ پیچھے دبتی چلی جا رہی ہے. اصل میں وہ جو مانگ رہی ہے وہ برابری کے طور پہ اس کو انسان سمجھنا ہے. اس کو کسی طرح سے یہ ڈیمانڈ وہ جب کسی لیبل کے ساتھ مثلا فیمنزم کے ساتھ پیش کرتی ہے تو کہتے ہیں یہودی سازش ہے. تو یہ اس ڈیمانڈ کو ریکگنائز کرنے کو ہی تیار نہیں ہے، جو کہ اصل میں کیا ہے کہ عورت کو ایک برابر کا انسان سمجھنا. تو اچھا یہی میرے خیال میں اس وقت ہم لوگ بحث کریں گے کہ اصل میں بات ہے کیا، پرابلم ہے کیا. جی کاظم صاحب تھینک یو آپ کا. پوری دنیا میں ہم نے دیکھا کہ یہاں پر جو ہے اس طریقے سے عورت کو برابر کے حقوق نہیں ملتے، لیکن پاکستان کہہ لیں یا ہندوستان کہہ لیں اس میں ذرا سا مختلف ہے. سب سے زیادہ میرا خیال ہے پاکستان میں اگر مسئلہ آتا ہے تو وہ زمینوں پر اور کاروبار پر جب والدین کے جانے کے بعد برابر کے حقوق پر آتا ہے، ان کے حصے پر آتا ہے، وہ بھی ایک بہت بڑا کوشچن مارک ہے. وہ اس طریقے سے سالو نہیں ہوتا. میں چاہوں گا قید تنائی صاحب آپ اس پر بتائیں. شکریہ عاصم بھائی، آپ نے بہت ہی اچھا ٹاپک رکھا، کیونکہ آج کل سوشل میڈیا کے اوپر جو آوازیں اٹھی ہیں بہت زبردست اٹھی ہیں، اور اسی حوالے سے پاکستان میں بھی کافی آوازیں اٹھی ہیں، اور غالباً شاید ہندوستان میں بھی اٹھی ہوں گی. گور میری اس چیز کو مجھ سے بہتر جانتی ہیں کیونکہ ان کا تعلق وہاں سے ہے. دیکھیں، پہلے تو یہ چیز کو سمجھنا ضروری ہے کہ حقوق نسواں یا فیمنزم جسے کہا جاتا ہے وہ ہے کیا، اس کی تعریف کیا ہے. جب تک یہ چیز معاشرے میں لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گی تو وہ معاشرہ اس چیز کو سمجھنے سے قاصر رہے گا. کیسے صاحب بیچ میں سوری میں قطع کلامی کی معافی، یہ چیز حکومت کے لوگوں کو چلنا چاہیے، لا انفورسمنٹ کو پتہ چاہیے، قانون نافذ کرنے والوں کو پتہ ہونا چاہیے، یا عوام کو پتہ ہونا چاہیے؟ دیکھیں، عوام میں کیونکہ ظاہری بات ہے ہمارا سماج ہے، اس میں بھی آگاہی کی بہت ضرورت ہے، اور اسٹیٹ اٹ سیلف اس کی تو بہت بڑی ذمہ داری ہے، کیونکہ قانون کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ تو اسٹیٹ کرتی ہے. اصل میں حقوق نسواں جو ہے وہ ایک قانونی استحقاق ہے، ٹھیک ہے نا، انٹائٹلمنٹ ہے، جن کا جو مطالبہ ہے دنیا کے بہت سے معاشروں میں خواتین کی طرف سے کیا جاتا ہے، اور جن کے مطالبے میں آپ دیکھیں گے جو 19ویں صدی کے اندر جو حقوق تحریک نسواں اٹھی تھی، پھر بعد میں 20ویں صدی میں جو فیمنزم موومنٹ کی بنیاد رکھی گئی تھی، اس کی وجوہات کیا تھی. لیکن ہمارے معاشرے میں جس حساب سے میں نے کہا کہ اس کی آگاہی بہت ضروری ہے، کیونکہ جو مہذب معاشرے ہیں وہاں پہ موومنٹ اٹھ چکی ہیں، اور وہاں پہ ان کو کافی حد تک جو ہے اسٹیٹ نے لاز ایسے بنائے ہیں جن سے ان کو کافی حد تک پروٹیکشن ہے ایز کمپیئر ٹو اپنے سب کانٹیننٹ کے اندر. اب ہمارے معاشرے میں یہی سوال سب سے زیادہ ہے کہ لوگوں کو اگر بتایا جائے کہ بھائی، وہ کہتے ہیں کہ کس حقوق نسواں کی آپ بات کرتے ہیں، کیونکہ وہ ان کے ذہنوں میں جو مائنڈ سیٹ ہے وہ ریلیجیس کافی ہے. تو اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے. میں اس کو اس طریقے سے تھوڑا سا ایلوبریٹ کرنے کی کوشش کروں گا کہ آپ دیکھیں جو یونیورسٹی ہیں، کالج ہیں، اسکولز ہیں یا دفاتر ہیں، جہاں پہ خواتین یا لڑکیاں جب وہاں پر جاتی ہیں پڑھنے کے لیے جائیں یا کام کرنے کے لیے جائیں، تو ان انسٹیٹیوٹ سے جب وہ واپس اپنے گھر آتی ہیں تو کیا وہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھتی ہیں؟ ہرگز نہیں، وہ بالکل غیر محفوظ ہیں. یہی عدم تحفظ جو ہے اس کو معاشرے میں خواتین کو جینے میں بہت دشواری پیدا کر دیتا ہے اور مشکلات کا سامنا ہوتا ہے. اب خواتین انہی مشکلات سے نکلنے کے لیے اگر آواز اٹھاتی ہیں تو یہی حقوق نسواں ہے.
یہی میں بات کہنا چاہ رہا تھا. اب جی اس احساس کی جو بیداری ہے، اسی احساس کی بیداری نے خواتین کو اپنے حقوق کے لیے کھڑا ہونے پر مجبور کیا ہے. اب جس میں نہ صرف خواتین بلکہ میں یہاں اس بات کا ذکر ضرور کروں گا کہ مرد حضرات کو بھی آواز اٹھانی چاہیے، کیونکہ یہ خواتین کا مسئلہ نہیں ہے، خواتین کا بالکل مسئلہ نہیں ہے. آپ یہ دیکھیے کہ یہ خالصتاً مردوں کا مسئلہ ہے. یہ مسئلہ کھڑا کس وجہ سے ہوتا ہے؟ کیا خواتین جب جاتی ہیں تو خواتین کو خواتین ہراساں کرتی ہیں؟ کتنی فیصد؟ 99.9% تو مرد حضرات ہی ہراساں کرتے ہیں نا. اب ان مرد حضرات کو اس مسئلے کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا، کیونکہ انہیں سوچنا چاہیے کہ کوئی بھی لڑکی یا کوئی بھی عورت کسی بھی مرد کی ماں بھی ہوتی ہے، بیوی بھی ہوتی ہے، بہن بھی ہے، بیٹی بھی ہے. تو جی یہ مرد حضرات کی ذمہ داری زیادہ بنتی ہے بنسبت بالکل. خواتین اس کے. پہ بھی میں آؤں گا آپ کے پاس دوبارہ. ایک اور شارق صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. جی شارق صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بہت شکریہ عاصم صاحب، بہت ہی اچھا ٹاپک آپ نے آج چنا ہے. تو جینڈر ایکویلٹی ایک گلوبل ایشو ہے. اگر ہم دیکھیں بگر پرسپیکٹو میں، تو ہمارا جو ماڈرن ورلڈ ہے یا ڈیولپ ورلڈ ہے، وہاں پہ بھی دے ہیو کم اے لانگ وے. ایک لمبا سفر کر کے آئے ہیں وہ. ایک وقت تھا کہ وہاں پہ ویمن کو ووٹ کا رائٹ بھی نہیں تھا، اسی طرح بہت سارے اور رائٹ نہیں تھے. لیکن اوور ٹائم لوگوں نے یہ انڈرسٹینڈ کیا ود ایجوکیشن، ود پیسیج آف ٹائم، اور یہ سمجھ میں آنے لگا کہ جو ویمن ہے وہ بھی ایک ایکول ہیومن ہے اور اس کو پراپر رائٹس دینے چاہیے. تو دنیا نے ترقی کی، اس کے ساتھ ساتھ وہ رائٹس ملنا شروع ہوئے، لیکن ابھی بھی گیپ ہے. انٹرنیشنلی گلوبلی ایک گیپ ہے، اور آج تک اس کے اوپر فائٹ جاری ہے اور بات ہو رہی ہے کہ یہ گیپ کم ہونا چاہیے. کم کیوں ہونا چاہیے اس کے بارے میں بعد میں بات کر سکتے ہیں، لیکن یہ گیپ اگر ہم گلوبل پرسپیکٹو میں بھی تھا، لیکن جب ہم پاکستان کی پرسپیکٹو میں دیکھتے ہیں یا ساؤتھ ایشین پرسپیکٹو میں دیکھتے ہیں، تو یونائٹڈ نیشنز پاپولیشن فنڈ کے مطابق کہ جو گلوبل جینڈر گیپ انڈیکس ہے، پاکستان اس میں سیکنڈ لوئسٹ نمبر پہ آتا ہے دنیا. تو ایک بہت بڑا گیپ ہے جو کہ جنریٹ ہوا ہے، اور یہ انٹرنیشنل رپورٹس اس کو جو ہے وہ کنفرم کرتی ہیں. اچھا، یہ جو گیپ ہے کہاں سے کریٹ ہوتا ہے؟ اگر ہم اس کی بیسکس دیکھیں تو یہ میرے خیال سے بچے کی پیدائش کے بعد سے ہی شروع ہو جاتا ہے. جب اس سے ڈفرینٹ ایکسپیکٹیشنز جو ہے، بیٹا ہوتا ہے تو اس سے ڈفرینٹ ایکسپیکٹیشنز جو ہے وہ اٹیچ کی جاتی ہیں، اور اس کو اسی حساب سے ٹرین کیا جاتا ہے، اسی حساب سے اس کو ریسورسز دی جاتی ہیں، اسی حساب سے اس کی آگے ساری چیزیں ہوتی ہیں. لیکن بیٹی سے ایکسپیکٹیشن ڈفرینٹ ہوتی ہے، تو اس کو پھر وہ لمیٹڈ ریسورسز ملتی ہیں، لمیٹڈ ایکسپوجر ملتا ہے، پھر اس کو ڈیپینڈنٹ وہ رہتی ہے اپنی لائف کے میجر پارٹ میں. تو وہ گیپ آنا شروع ہو جاتا ہے. اور ایک کیا ہوتا ہے کہ سب کانشیس میں وہ جو لڑکا ہوتا ہے یا جو بچہ ہوتا ہے، اس کے سب کانشیس میں یہ بات آ جاتی ہے کہ آئی ایم سپریم، میرے پاس زیادہ رائٹس ہیں، میرے سے زیادہ ایکسپیکٹیشنز ہیں، مجھے زیادہ جو ہے. تو وہ ڈومینیشن کا اس کے اندر ایک عنصر آ جاتا ہے. پھر وہ ڈومینیشن کے عنصر آگے جا کے آپ کو نظر آتا ہے جب وہ وائلنس میں کنورٹ ہوتا ہے، جب وہ اور بہت سارے آپریشن میں کنورٹ ہوتا ہے، اور آپ کو یہ گیپ نظر آتا رہتا ہے. تو سب سے پہلے جینڈر ایکویلٹی از اے بگ گیپ، خاص طور پہ ہمارے ریجن میں بہت بڑا گیپ ہے. دوسری بات بہت امپورٹنٹ ہے اس کو کور کرنا، اور اس کے بیسک ریزنز بہت اسٹارٹ میں جاتے ہیں. بالکل پیدائش اور ایجوکیشن، اور مطلب آپ سمجھے کہ براٹ اپ میں ایک بہت بڑا فیکٹر ہوتا ہے. بالکل. تھینک یو. گرمہر صاحبہ، میں آپ سے ایک دو سوالات پوچھنے کی جسارت کروں گا کہ ہم نے دیکھا کہ کچھ ملکوں میں جینڈر ایکویلٹی کے نام پر جو ہے بہت زیادہ ہی کچھ فیصلے لیے جانے لگے. بارسلونا میں جو ہے ساحل سمندر پہ مرد بھی بغیر شرٹ کے نہیں گھوم سکتا، عورت بھی نہیں گھوم سکتی. تو وہاں پہ انہوں نے اتنا زیادہ ایکول کر دیا ہے کہ بالکل پیرلل دونوں چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، حکمرانی بھی ہوتی ہے. لیکن ہمارے ساؤتھ ایشین کنٹریز میں ہم نے دیکھا، جیسے شارق نے بھی بتایا، کہ بچپن ہی سے جو ہے ہمارے ماں باپ جو ہیں وہ اپنی بیٹیوں کی حفاظت کے لیے جو ہے ان کو ان کے اوپر سختی بھی کرتے ہیں، اور اس کے بعد بھائی آ جاتے ہیں، اور بھائی کے بعد جو ہے وہ شوہر آ جاتے ہیں، اور اس کے بعد وہ عورت دنیا سے چلی جاتی ہے. تو یہ سختی کے 3-4 مراحل جو ہیں وہ اس سے ہی عورت ہی گزرتی ہے، نہ کہ مرد. تو اگر ریپ کیسز میں لیں، اگر ہم 2% ریپ کیسز اگر بچوں مردوں کے ساتھ ہوتے ہیں، تو 98% جو ہیں وہ عورتوں کے ساتھ ہوتے ہیں. تو آپ اس کو کیسے ڈیفائن کریں گی کہ کیا لا اینڈ آرڈر اتنا اچھا ہو تو پھر ایکویلٹی مل سکتی ہے، یا پھر اگر لا اینڈ آرڈر بہت زیادہ خراب ہو تو پھر
लोग अपने औरतों को घर में ही बंद रखें, जैसा कि साउथ एशियन कंट्रीज में हमने देखा है कि तमाम कंट्रीज में हम तकरीबन औरतों के हवाले से यही हालात हैं। क्या कहेंगी आप इस पर? जी, जी। एक बात मैं इससे पहले कि मैं इस बात का जवाब दूँ, एक बात मैं जोड़ना चाह रही थी जो अभी तक बातें हुई हैं उनसे कि ये जो बात हुई ना कि किस तरह से घर में भी लड़के को किस तरह से मतलब इट्स ऑल मेन फर्स्ट वाला जो रवैया है, जिसे हिंदी में हम कहते हैं मेन फर्स्ट वाला। तो घर में भी अगर हम देखते हैं कि अगर खाना बनता है तो पहले जो मेन फोक हैं, जो मर्द हज़रात हैं, जो बेटा है, शौहर है, उनको पहले खाना दिया जाता है, फिर जो घर की औरतें वो खाना भी खाती हैं। तो ये भी एक सबलिमिनल मैसेजिंग है कि भाई तुम मेन फर्स्ट, कि मतलब तुम आगे हो। तो एक तरह से देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि एक मेल प्रिविलेज है, बंदे को फायदा मिल रहा है, हाँ मिल रहा है। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा खुल के देखें, बड़े तनाजुर में, बिग पिक्चर में देखें, पूरे मुकम्मल तनाजुर में देखें, तो पेट्रियार्की जो है, पिदरशाही जिसे हम कहते हैं, उससे मर्दों का भी नुकसान होता है। औरतों का तो होता ही है और ज्यादा होता है, कहीं ज्यादा, लेकिन मर्दों का भी नुकसान होता है क्योंकि ये पिदरशाही ही है, पेट्रियार्की ही है जो इतने रिजिड, इतने सख्त किस्म के जेंडर रोल्स डिफाइन करती है, जो ये कहती है कि मर्द को ना सिर्फ कमाना है, ठीक है वो ठीक है कि भाई अपने घर घर की वो देखभाल करे और वो सब करे, लेकिन और कमाना है, और कमाना है। अगर उसके पास ये गाड़ी है तो फिर उसके दोस्त से ज्यादा महंगी गाड़ी उसके पास हो। तो ये जो रिजिड जेंडर रोल्स हैं, सख्त जेंडर रोल्स हैं कि औरत का ये काम है, मर्द का ये काम है, ये भी पिदरशाही ही डालती है और इसी वजह से मर्दों को दिल के दौरे भी ज्यादा पड़ते हैं। मतलब बायोलॉजिकल वजूहात भी हैं, लेकिन स्ट्रेस और तनाव, जो प्रोफेशनल पेशेवर तनाव जो होता है, वो मर्दों पे ज्यादा है। और किसी के लिए भी, मर्दों के लिए, अगर उनको ये लगता है कि किसी पे जबर करके या धौंस जमा के आप अपनी डोमिनेंस मतलब उसका इजहार करेंगे और आपकी आपका दबदबा रहेगा, तो हमेशा आपको ये खटका लगा रहेगा कि अगर मैं इसको दबा के रख रहा हूँ तो कहीं ये बगावत ना कर दे। तो ये जो खटका है आपको हमेशा लगा रहेगा। लेकिन अगर आप खुली सांस में, आजाद अंदाज में औरत को अपना बराबरी का दर्जा देंगे, उस दोस्त के तौर पे पेश आएंगे, माँ बहन बीवी बेटी तो है ही, लेकिन एक दोस्त के तौर पे, मतलब एक कॉमरेड के तौर पे आप पेश आएंगे, तो आपको ये खटका कम लगा रहेगा कि कहीं ये बगावत ना कर दे। और ये जो रिजिड रोल्स हैं जिनका मैंने हवाला दिया कि भाई मर्द जो है सरेआम आंसू नहीं बहा सकता, वो कमजोर हो जाएगा, कमतर होगा, ही विल नॉट बी मैन इनफ। तो ये सब चीजें भी जो अंदर ही अंदर बंदे कुटते हैं और जो स्ट्रेस का, तनाव का सबब बनती है, ये भी पिदरशाही ही मर्द पे डालती है। तो अगर मर्द हजरात के समझ जाएं कि हमारी जंग, ये जो फेमिनिस्ट जो अपने आप को डिफाइन करती है, मर्दों से नहीं है, पिदरशाही से है, जिसमें आखिर में जाके उनका भी नुकसान है। और जहां तक आपने ये वायलेंस का हवाला दिया कि क्या कानून मतलब कानून की बालादस्ती नहीं होती या लॉ इन्फोर्समेंट ठीक नहीं है, वो तो है ही अपनी जगह, लॉ इन्फोर्समेंट का तो मसला है ही हमारे खित्ते में। लेकिन सिर्फ लॉ इन्फोर्समेंट से, सिर्फ इस सजा के डर से ये बात नहीं रुकेगी, क्योंकि सजा तो है और कभी मतलब इम्प्लीमेंटेशन उस पर कम होता है, कम सजा मिलती है, और कई दफा तो लोग बदनामी के डर से रिपोर्ट भी नहीं करते हैं, थाने में रपट ही नहीं दर्ज होती, वो सब है। लेकिन ये भी जब कोई इस तरह का जुर्म करता है, रेप या इस तरह का कोई जुर्म, तो उसको पता है कि सजा का चांस तो है, मतलब कम है बेशक, लेकिन है, उसके बावजूद वो ये करता है। तो ये एक तरह से अगर मैं मुख्तसर तौर पे कहूँ तो ये एक तरह से टर्फ वॉर भी है। टर्फ वॉर से मुराद की मतलब जो पब्लिक स्पेसेस हैं, जो मतलब बाहर है, बाजार का इलाका है, या पब्लिक स्पेसेस हैं, सड़क है, बाजार है, दफ्तर हैं, ये सब जो जगहें हैं, वहाँ पे जो पब्लिक स्पेसेस हैं, वहाँ पे कुछ कई मर्द हजरात हैं जो अपनी एक तरह से अपनी मर्दानगी पे ठेस मानते हैं इसको कि खवातीन भी इन पब्लिक स्पेसेस में दिख रही हैं। मैंने दिल्ली में, जो हमारे दिल्ली हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जो जेल है, तिहाड़ जेल, जहाँ पे सबसे ज्यादा जो संगीन जुर्म करने वाले लोग हैं वहाँ पे वो आते हैं, तो वहाँ पे मैंने वहाँ जो मुजरिम थे उनसे बात की और मतलब तवील गुफ्तगू की, और कई बातें उन्होंने बराह रास्त तो नहीं कही, लेकिन मैंने उनको आई गैदर्ड दैट, वो मुझे समझ में आया उनकी बातों से। और उनकी वाकई ज़हनियत ये थी, जिन्होंने रेप किया था और कुछ सजा काट रहे थे, कुछ को सजाए मौत दे दी गई थी, दे वर जस्ट बाइडिंग देयर टाइम। तो उनकी ये सोच थी कि भाई औरत की जो जगह है वो रसोई में है। एंड अगर मैं बड़ी बिल्कुल खुले अंदाज में कहूँ, क्योंकि अब हालात यहाँ तक आ गए कि थोड़ा खुल के बात करने की ज़रूरत है, तो उनकी जहनियत ये थी कि भाई औरत की जगह रसोई में है और बेडरूम में है, सड़क पे नहीं है, तो सड़क पे क्या कर रही है।
تو یہ والی جو سوچ ہے کہ بھئی تمہاری جگہ یہاں ہے، سڑک پہ نہیں ہے، تو سڑک پہ کیا کر رہی ہے، یہ ایک ٹرف وار بھی ہے. تو اس میں ریپ میں سیکشولیٹی کا دخل تو ہوتا ہے، لیکن صرف سیکشولیٹی نہیں ہے، یہ ایک طاقت کا مظاہرہ بھی ہے، یہ ایک اینگزائٹی کا مظاہرہ بھی ہے کہ میری جگہ، میری جو ٹرف ہے وہ لی جا رہی ہے. تو اس پہ تو اور گفتگو کی جا سکتی ہے اور آگے جا کے ہم کریں گے. جی اچھا جی کاظم صاحب، اب آپ کے پاس چلوں گا میں کہ یہ بتائیے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عورت خود بخود اپنے آپ کو بیک فٹ پہ چلی جاتی ہے کہ ٹھیک ہے اگر مرد مجھے ایسے سمجھ رہا ہے، اس کی ہمت نہیں ہوتی آگے بڑھنے کی ماحول دیکھ کے؟ تو آج کی عورت کو آپ کمزور سمجھتے ہیں یا طاقتور سمجھتے ہیں، یا معاشرہ اس کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ بہادری کے ساتھ آئے اور اپنے حقوق جو ہے وہ چھینے یا حاصل کرے؟ اچھا، عورتوں کے جو حقوق کی جو جنگ اب جو جنگ کی شکل اختیار کرتی جا رہی ہے، اس میں سب سے بڑی جو پرابلم آ رہی ہے بیسیکلی وہ یہ ہے کہ عورتوں کے حقوق کے لیے جو خواتین باہر نکل رہی ہیں، وہ عورت وہ ایک ایسے طبقے سے تعلق رکھتی ہیں کہ وہ، میں پاکستان کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، وہ ایک ایسے طبقے سے تعلق رکھتی ہیں کہ انہیں پاکستان میں عورت کے مسائل کا نہ تو سامنا ہے، جو ایک عام عورت کو جو اسکول سے لے کے پڑھتی ہے اس کے بعد آفس جاتی ہے، شہری عورت کی میں بات کر رہا ہوں، یا پھر کسی گاؤں کے اندر وہ پیدا ہوتی ہے اور کھیتوں میں کام کرتی ہے اور جلدی شادی ہو جاتی ہے اس کی، اس کے بعد اس کی جلدی بچے ہو جاتے ہیں، وہ بڑے ہو جاتے ہیں اور وہ ایک زندگی گزارتی ہے نارمل، اس سے ان کا تعلق ہی نہیں ہے. یعنی کہ حقوق نسواں کے لیے یا فیمنزم کی تحریکوں کے نام پہ جو خواتین مطالبے کے لیے نکلتی ہیں، ان کے مسائل پاکستان کی عورت کے مسائل سے بالکل جدا ہے. اگر شہری طور پہ دیکھیں، پاکستان کی آبادی کا 52% ہے، لیکن ان کے لیے اٹھنے والی آوازیں جس طبقے سے آ رہی ہیں وہ پاکستان کے 2% مرایت یافتہ طبقے سے تعلق رکھتی ہیں وہ خواتین. تو عورت کا جو کیس ہے، جو مسئلہ ہے، وہ عوام میں اس طرح سے نہیں پہنچ پا رہا کہ جس طرح سے اسے پہنچنا چاہیے. جو مسائل اس کو درپیش ہیں، ان مسائل کے بجائے عورت کا کردار، عورت کا لباس، عورت کا ڈھنگ، عورت کا چلنا پھرنا، اس کی آسائش، وہ تمام امور تو بحث میں آتے ہیں. لیکن اگر شہری علاقوں میں دیکھیں تو کراچی کی، کیونکہ میرا تعلق کراچی سے، کراچی میں عورت کو جو ٹرانسپورٹ کے مسائل ہیں وہ کوئی ڈسکس نہیں کرتا. وہ 50% آف دا پاپولیشن ہے، لیکن اس کے لیے بسوں اور ویگنوں کے اندر 5% سیٹس ہیں، اور وہ 5% سیٹس بھی مردوں کے قبضے میں ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ عورتیں باہر کیوں نکلتی ہیں جبکہ اس کو باہر نکلنا ہے. آج کراچی میں روزانہ 5 لاکھ خواتین روزانہ ڈیلی پبلک ٹرانسپورٹ کو استعمال کرتی ہیں، جس میں چنگچی، ویگن اور بس اور یہ ساری چیزیں شامل ہیں. لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کو اتنی بھی جگہ کی ضرورت ہی نہیں ہے، جبکہ اگر انہیں آزادی ہو، ان کی سہولیات میسر کی جائیں تو وہ اور زیادہ تعداد میں نکلیں گی. جب 50% پاپولیشن ہے تو عقلی طور پہ 50% ورک فورس، 50% کالجز، روڈ کے اوپر 50% خواتین کو موجود ہونا چاہیے. لیکن لیکن ان کو کاظم صاحب، سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، یہ چیزیں ہم نے پہلے دیکھی تھی کہ پہلے زیادہ وومنس کو جو ٹرانسپورٹ کے حوالے سے یونیورسٹیز کے پوائنٹ بھی چلتے تھے تو اور لڑکیوں کے بھی الگ بھی چلتے تھے. یہ ایسا کیا ہو رہا ہے کہ پاکستان یا کراچی دنیا کا 5واں بڑا شہر، اس کی عوام کو بالکل آپ نے اسپیشلی جو کہ لیڈیز کو، وومن کو آپ نے جانوروں سے بھی بدتر سلوک کرنا شروع کر دیا ٹرانسپورٹ کے حوالے سے؟ ٹرانسپورٹ کے حوالے سے ہی، کیونکہ میں تھوڑی سی آج کل کام کر رہا تھا خواتین کے مسائل کے حوالے سے کراچی میں، تو ٹرانسپورٹ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ بھلے مرد ہو یا عورت، جب وہ کام، کالج، کسی بھی کام کے لیے گھر سے باہر نکلتا ہے اور اس کو سفری سہولیات صحیح طور پہ دستیاب نہیں ہوتی، تو جب وہ گھر میں واپس جاتا ہے تو وہ اپنی ازدواجی مسائل بھی اس کے پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ایک جھلاہٹ کا شکار ہو کے گھر پہنچتا ہے. بھلے وہ لڑکی ہو یا عورت ہو، مرد ہو، جو بھی جب باہر نکلتا ہے اور جب وہ ٹریفک کے شور کے اندر اس کے ساتھ خاص طور پہ خواتین کو جب ہراساں کیا جاتا ہے، کنڈکٹر مردوں عورتوں کے کمپارٹمنٹ سے مردوں کے کمپارٹمنٹ میں گھستے ہوئے انہیں ٹچ کرتا ہے، یا کوئی وہ جب روڈ پہ جا رہی ہوتی ہے، کوئی موٹر سائیکل پہ سوار لڑکا ان کے پیچھے جاتا ہے تو وہ ہراساں ہو جاتی ہیں، اور اس طرح سے وہ گھروں کے اندر واپس جا رہی ہیں. اس وقت بہت ساری خواتین کراچی میں اپنی جاب صرف ٹرانسپورٹ کی وجہ سے نہیں کر پا رہی ہیں، اور اس کی ذمہ دار یقیناً حکومت ہی ہے، اور جو بھی حکومت اس وقت موجود ہے، صوبائی حکومت پیپل پارٹی کی ہے یا وفاقی حکومت ہے. لیکن اس کو ایک آرگنائز طریقے سے شہری علاقوں میں عورت کو دبانے کی کوشش کری جا رہی ہے، ان کو سہولیات نہ دے کر. یعنی کہ ان کی کوشش یہ ہے کہ پاکستان کی جو آدھی آبادی ہے
وہ کسی طرح اپنے گھروں میں بیٹھ جائے تاکہ اپنے جو 70 سال سے اقتدار میں موجود ہیں اس کو مسلسل جاری رکھ سکیں. اس لیے کہ اگر دیکھا جائے تو عورت سیاسی طور پہ زیادہ آزاد خیال ہوتی ہے اور وہ بہت ہی سوچ سمجھ کے فیصلہ کرتی ہے. اس کے اوپر کوئی پریشر نہیں ہوتا سوشل کہ وہ فلانی پارٹی کو ووٹ دے. وہ صرف اپنے حقوق کا تحفظ کرنا زیادہ بہتر جانتی ہے. تو باقاعدہ ایک منصوبے کے تحت یا پھر آپ تعصب کہہ لیں یا نااہلی کہہ لیں کچھ بھی کہیں, لیکن عورتوں کے ساتھ ایک ایسا سلوک کیا جا رہا ہے کہ انہیں کسی طرح گھر میں بند کیا جائے. کم از کم میں کراچی کے حوالے سے یقین کے ساتھ کر سکتا ہوں. بالکل آپ نے صحیح کہا کہ دنیا کے 5واں بڑا شہر ہے اور وہاں پہ ہم روزانہ یہ حشر دیکھتے ہیں. شارق کے پاس چلیں گے. شارق یہ بتائیے گا کہ ہماری عورت چاہے ساؤتھ ایشین ہو, میں نے دیکھا کہ اب مختلف ممالک میں کچھ رولز ریگولیشن آئے ہیں 16 سال اور 18 سال. آپ کم عمر کی شادی اور اس کے بعد جو ہے عورت کی زندگی جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے ایک امتحان سے ہی گزرتی ہے, چاہے وہ چھوٹی ہو چاہے وہ بڑی ہو. اس کو انجوائمنٹ یا ایجوکیشن لینے کا اس طرح حق حاصل نہیں ہوتا جس طرح مردوں کو ہوتا ہے یا لڑکوں کو ہوتا ہے. اس طرح گھومنے کا وہ نہیں ہوتا ہے اختیارات. تو آج جو عورت اپنے لیے لڑ رہی ہے, مردوں کو اس کا ساتھ کیوں دینا چاہیے؟ مردوں کو اس کا ساتھ اس لیے دینا چاہیے کیونکہ یہ مسئلہ جینڈر کا نہیں, یہ ہیومن رائٹ کا مسئلہ ہے. آپ کیسے, اگر آپ اس کو ہیومن نیچر کی پرسپیکٹو میں لے لیں, آپ کسی بھی ریلیجن کے دنیا کے پرسپیکٹو میں لے لیں, سب یہ ڈکٹیٹ کرتے ہیں کہ ایک بچہ جو پیدا ہوتا ہے چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو, وہ اس کے رائٹ سیم ہونے چاہیے. تو جب وہ سیم نہیں ہے تو کسی بھی پیمانے پہ تول کے دیکھیں گے تو یہ زیادتی ہے. تو زیادتی یا آپریشن کے اگینسٹ میں تو مرد عورت سب کو ایک ساتھ آواز اٹھانی چاہیے. ابھی بات کی آپ نے تھوڑی دیر پہلے مثال دی تھی اس کی کہ اگر ہم لا انفورس کریں تو یہاں پہ دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہوتی ہے نا کہ ایک آدمی باہر نکلتا ہے, اس کے سب کانشیس میں یہ ہے کہ میں ڈومینیٹ کرتا ہوں, میرے پاس زیادہ رائٹ ہے, تو یہ تو میری سپریمیسی ہے, میں سپریم ہوں دوسرے جینڈر سے. اور دوسری چیز یہ ہوتی ہے کیا میں دوسرے جینڈر پہ جب کوئی چیز انفورس کروں گا اپنی سپریمیسی کی وجہ سے تو وہ جرم کر کے میں گیٹ اوے کر سکتا ہوں یا نہیں. تو اگر آپ لا کو اسٹرانگ کریں گے اور سزائیں دیں گے تو ایک پارٹ کو تو آپ کور کر لیں گے کہ ہاں جی اگر آپ نے کوئی زیادتی کی تو یو ول ناٹ بی ایبل ٹو گیٹ اوے ود اٹ. لیکن کیا وہ جو سب کانشیس میں سپریمیسی آ چکی ہے ایک جینڈر کے, وہ ختم ہو جائے گی؟ اس سے تو نہیں ہوگی. تو اس کے لیے ہمیں بالکل بیسک روٹس پہ جانا پڑے گا اور سمجھانا پڑے گا اور سیکھنا پڑے گا کہ کیوں ضروری ہے. کاظم صاحب نے بہت ہی انٹرسٹنگ نمبر دیا اور بہت ہی صحیح نمبر دیا کہ مور دین 50% پاپولیشن جو ہے وہ آپریشن کا شکار ہے. اگر ہم پاکستان کی پرسپیکٹو میں دیکھیں تو آپ سوچیں اگر یہ 50% پاپولیشن جو کہ اس وقت کنٹریبیوٹ نہیں کر پا رہی اور اپنے بیسک رائٹس کے لیے فائٹ کر رہی ہے, اگر وہ آ کے پازیٹیولی اس سوسائٹی میں کنٹریبیوٹ کرنے لگے اس کی اکانومی میں, اس کی گروتھ میں, تو آپ سوچیں کہ اوور آل کتنا بڑا بینیفٹ ہے پولیٹیکلی بھی اور آپ کے دوسرے پرسپیکٹوز میں بھی. تو بہت سارے اس کے بینیفٹس ہیں اور بینیفٹ صرف ایکوالٹی کا بینیفٹ صرف ویمن کو نہیں جانا, اس کا بینیفٹ ایز اے سوسائٹی میلز کو بھی ہوگا, فیمیلز کو بھی ہوگا. یہاں کی ایز اے سوسائٹی ہم اس کو ڈیولپ کریں گے. اس لیے یہ آسم صاحب بہت ضروری ہے کہ چاہے میل ہو یا فیمیل ہو, اور خاص طور پہ میل کو لیڈ کرنا چاہیے یہ, تاکہ کیونکہ وہ آلریڈی اس سسٹم کا حصہ ہے اور بہت زیادہ جو پوزیشنز ہیں وہ ہولڈ کرتے ہیں, تو ان کو یہ زیادہ آگے بڑھ کے اس چیز کے بارے میں بات کرنی چاہیے اور اس کو آگے لے کے جانا چاہیے. بالکل. میں قید تنائی صاحب کے پاس جانے سے پہلے گر مہر کے پاس جاؤں گا. ایک سوال میرا بھی ذہن میں آیا ہے تو میں چاہ رہا ہوں ان سے میں کروں. گر مہر جی, آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جب ماں بنتی ہیں اور اس کے بعد آپ کا ایک کنٹرول ہوتا ہے اپنے بچوں پہ, چھوٹے بچوں پہ, اگر ماں بھی تو عورت ہے, اگر وہ اپنے بچوں کو آج سے یہ ٹریننگ دینا شروع کر دے کہ بھائی بہن کا فرق جو ہے, لڑکا لڑکی کے جو وہ ہوتے ہیں کہ جی اس کو زیادہ حقوق ملنے چاہیے یا اس کو یہ, اس میں جو ہے وہ جینڈر ایکویلٹی کو کمپلسری کر دے کہ جناب آپ تم دونوں ایک جیسے ہی ہو, اگر تم انگلش اسکول میں جا سکتے ہو تو بیٹی بھی جا سکتی ہے, تو ماں کا کردار پھر وہی آ جاتا ہے عورت کے اوپر. تو معاشرے میں عورت کی اتنی ذمہ داریاں ہیں, تو کہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ عورت بھی تھوڑا سا اپنا ذمہ داریوں سے ہٹ گئی ہے جہاں پر وہ ڈفرنس لاتی ہے, یا باپ بیچ میں انٹرفیئر کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ نہیں میرا بیٹا جو ہے نا وہ بہت ہے. جی
जी, जी। जी, आप ये एक अहम बात है और मेरे ख़्याल से ये कहना भी लाज़मी है कि जो पैट्रियार्कल रवैये हैं, जो पिदरशाही के रवैये हैं, वो ख़वातीन में भी पाए जाते हैं और कभी-कभी मर्द हज़रात मतलब इंसाफ़ पसंद होते हैं। फ़ेमिनिस्ट ना भी कहें वो अपने आप को, लेकिन इंसाफ़ पसंद होते हैं। मेरा तो ये मानना है कि हर वो इंसान जो ये मानता है कि औरत भी इंसान है और दोहरे मयार नहीं है उसकी सोच में जेंडर के हवाले से, वो एक तरह से फ़ेमिनिस्ट ही है, वो अपने आप को फ़ेमिनिस्ट कहे ना कहे। हर इंसाफ़ पसंद, जैसा कि शारिक साहब ने भी कहा कि ये ह्यूमन राइट्स का भी मसला है, इंसानी हुकूक की बात है। तो बेशक ऐसा कभी-कभी कई बार होता है। हमारे यहाँ कहा भी जाता है, ये तो पब्लिक मतलब पॉपुलर डिस्कोर्स का जुमला है कि इस लड़के को तो इसकी माँ के लाड प्यार ने बिगाड़ा है। ये कहा भी जाता है हमारे यहाँ, ये मतलब एक बड़ा पॉपुलर डिस्कोर्स का या पॉपुलर जो आम रोज़मर्रा की ज़बान है उसमें हम कहते हैं कि इनकी माँ के लाड प्यार ने बिगाड़ा बेटे को। तो ख़वातीन पैट्रियार्कल हो सकती हैं, मर्द फेमिनिस्ट हो सकते हैं, मर्द पैट्रियार्कल हो सकते हैं, औरतें फेमिनिस्ट हो सकती हैं। तो ये रवैया बदलने की ज़रूरत है और ये अक्सर गाँव में भी देखा जाता है कि शहरों में तो ये है कि भई बेटे को आपने बेहतर स्कूल में भेजा, एलीट स्कूल में भेजा और बेटी को नहीं भेजा अगर आपके पास पैसे कम हैं। गाँव में तो लड़कियाँ जाती ही नहीं है, मतलब अगर एक ही बच्चे को आप भेज सकते हैं, 3 बहनें 1 भाई है, तो भाई जाएगा, बहनें घर में काम करेंगी या खेत में काम करेंगी। तो ये रवैया तो बिल्कुल है और इसे बदलने की ज़रूरत है और ये इससे कुछ और बातें भी जुड़ी हैं, जैसे गर्ल चाइल्ड को ना चाहना कि बेटी हो ही ना बेटा हो। इसमें जहेज़ और दहेज जो कि हिंदुस्तान में बहुत बड़ा मसला है, ये सब बातें उससे भी जुड़ी हैं कि अगर बेटी के पैदा होने का मतलब ये है कि बाप की बेचारे की मतलब कमर झुक जाएगी पैसा बचाते-बचाते कि किस तरह से वो दहेज दे अपनी बेटी की शादी में, जैसा कि हिंदुस्तान में होता है और जहेज़ का मेरे ख़्याल से मसला पाकिस्तान में भी होगा, हिंदुस्तान में ज़्यादा है। तो ये सब बातें भी हैं, जब आप लड़की को समाज इस तरह के दबाव आप पे डालता है कि लड़की का होना एक बोझ आप महसूस करने लगते हैं। तो ये समाजी ज़िम्मेदारी भी है कि लड़की का होना बोझ ना हो और बिलाशुबा ख़वातीन का माँ किस तरह से तरबियत करती है, परवरिश करती है अपने बच्चों की और अपने बेटों को क्या सिखाती है कि आप अपनी बेटी को तो सिखाती हैं कि भई अंधेरे के बाद अंधेरा होने के बाद बाहर मत रहो और सही कहती हैं आप, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई हमलावर आए और उन पे कुछ हो। लेकिन अ, लड़कों को आपको ये समझाने की ज़रूरत है कि मेक इट सेफ फॉर द वुमन टू गो आउट। मतलब पब्लिक स्पेसेस में अगर औरतों का जाना मुश्किल हो गया है और वो महफूज महसूस नहीं करती पब्लिक स्पेसेस में, तो उसका हल ये है कि ऐसा माहौल बनाया जाए कि और ख़वातीन पब्लिक स्पेसेस में जा सकें और मर्दों को तालीम दी जाए, घर में दी जाए, स्कूल में दी जाए, बाकायदा दी जाए, ताकि ये स्पेसेस सेफ बने। इसका हल मतलब ज़ाहिर है हम नहीं चाहेंगे कि किसी औरत पे हमला हो, तो जो बात मैं अपनी बहन से नहीं कहूँगी, जो बात मैं खुद नहीं करूँगी, वो मैं सिर्फ़ हीरो बनने के चक्कर में ये नहीं कहूँगी कि भई आप 11 बजे बाहर चली जाएँ। लेकिन अगर कोई किसी को जाना पड़ता है 11 बजे रात के बाहर और उस पे हमला होता है, तो वो गलती उस बंदी की नहीं है, गलती फिर भी हमलावर की है। तो ये एक नुआंस है, एक बारीकी वाली बात है जो समझने थैंक की यू। मेरे ख़्याल से ज़रूरत है। जी। थैंक यू। मैं कैदर तनाई साहब से सवाल करूँगा और उसके बाद जो है हम सॉल्यूशन की तरफ चलेंगे। कैदर तनाई साहब, आप क्योंकि स्पेसेस के तवज्जुह से जो है हमने आपको देखा कि कई जगह पे आप खुद भी स्पेसेस बनाते हैं और औरतों के हुकूक पे बहुत बात करते हैं, लेकिन कुछ औरतें जो हैं वो स्पेसेस पर आके माँ बहन की गालियाँ देती हैं और उनका कहना ये होता है कि जब मर्द दे सकते हैं तो औरत क्यों नहीं दे सकती। तो ये भी इक्वालिटी ही कह लें इसको जी के और फिर हमने देखा कि क्योंकि हम जिस माहौल में पले बड़े हैं वहाँ पे वो मर्द के मुंह से ही गालियां अच्छी लगती हैं बकौल गंदे लोगों के तो आप गाली देना बुरी बात है, चाहे वो मर्द दे, चाहे औरत दे, चाहे कोई भी दे। लैंग्वेज का इस्तेमाल जो है वो अच्छा होना चाहिए। हमने देखा कि बहुत सारी, जैसा कि अभी गुरमेहर साहिबा ने बताया कि ज़रूरी नहीं है कि औरत जो है वो फेमिनिस्ट भी हो या वो भी बाज़ दफ़ा प्रोटेक्ट करती है मर्दों के उस रवैये को जो कि वो घर में रखते हैं कि जनाब जो सख्ती का रवैया होता है कि जी औरत ये कर सकती है और औरत ये नहीं कर सकती है। तो आप इसको कैसे देखते हैं? काफ़ी स्पेसेस आपने की हैं कि औरतों का जो रवैया है स्पेसेस पे, जो पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, औरतें हैं, वो जब आके इस तरह की बातें करती हैं तो आप क्योंकि औरतों के हकूक की बहुत बातें करते हैं, तो उस वक्त आपके दिल पे क्या बीतती है? देखें आसिम भाई, यहाँ पे मैंने शुरू में जब बात शुरू की थी तो मैंने एक चीज़ का
ذکر کیا تھا کہ ایکچولی حقوق نسواں جو فیمنزم جو ہے وہ ایک قانونی استحقاق ہے، انٹائٹلمنٹ ہے. تو اس کے لیے جو بھی بات کی جائے یا آواز اٹھائی جائے، تو جیسے شارق بھائی نے کہا کہ یہ ہیومن ایکچولی جو ہے میٹر ہے. تو میں ایکچولی جو کچھ بھی بات کرتا ہوں یا لکھتا ہوں اس بارے میں، تو میں ایز اے اس کو ہیومن ہی کنسیڈر کرتا ہوں، کیونکہ دیکھیں خدا نے جو اختیار دیا ہے بندے کو، وہ اسپیسیفائی نہیں کیا کہ یہ صرف مرد کا اختیار ہے. اس نے انسان پیدا کیا مرد و خواتین کی صورت میں، اور اس کو فری ول دی. جب خدا نے کسی قسم کی قدغن نہیں لگائی اس کے حقوق کے بارے میں، تو ہمارا معاشرہ یا سماج یا سوسائٹی یا اسٹیٹ یا کوئی بھی ریلیجن جو اس کو فالو کرتا ہو، تو وہ اس کو کیسے روک سکتا ہے؟ تو پہلے تو ایک یہ چیز ہے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ جس بات کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ کوئی خواتین اگر آ کے بد کلامی کرتی ہیں، تو دیکھیں اس کا تعلق فیمنزم سے نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک قانونی استحقاق ہے. وہ اس کا تعلق اخلاقیات سے ہے. اچھا، اخلاقیات سے تعلق مرد کا بھی ہوتا ہے، عورت کے بھی ہوتا ہے. مرد بھی برا بلا کہہ سکتا ہے، خاتون بھی برا بلا کہہ سکتی ہیں. تو اب یہ پرسنل کریکٹر ہوتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہیومن بینگ ہو، ریگارڈلیس آف جینڈر. تو وہ بھی جو بھی بیان اگر کرتا ہے یا بات کرتا ہے، غلط بات اگر کرتا ہے، تو بہرحال وہ اس کا اخلاقیات سے تعلق ہے. اس کا بینگ اے وومن فیمنزم سے تعلق اس بنیاد پہ نہیں ہے کہ جناب کہ وہ گالیاں دے رہی ہے تو وہ فیمنزم پہ بات کر رہی ہے. دیٹ از ٹوٹلی اے ڈفرنٹ ایشو. وہ میں نے پہلے بھی کہا تھا، وہ قانونی استحقاق ہے، انٹرٹیلمنٹ ہے. اس کا تعلق اخلاقیات سے ہے. اب جو بھی اگر کرتا ہے تو وہ اس کا ذاتی تعلق ہے. بہرحال کیونکہ ٹویٹر ہو یا سوشل میڈیا ہو، یہ ایک پبلک تھنگ ہے، تو وہاں آ کے آدمی کوئی بھی کچھ کہہ سکتا ہے. دیٹ از کالڈ فریڈم آف اسپیچ. تو میں تو ذاتی طور پر اس چیز کو بالکل بھی مائنڈ نہیں کرتا. تو میں تو بالکل بھی اس بارے میں یہ کہوں گا کہ ٹھیک ہے، اٹ از اے پبلک تھنگ، اینی باڈی کین کم، اینی باڈی کین سے اینی تھنگ. تو میں ذاتی طور پر اسے لیتا ہی نہیں ہوں، تو وہ بات وہیں ختم ہو جاتی ہے. تھینک یو. جی عاصم صاحب، اگر اجازت ہو تو ایک بات میں مختصر طور پہ جوڑنا چاہوں گی اس گالی گلوچ والے سوال کی، کیونکہ کچھ اسپیسز میں بھی شامل تھی جو انہوں نے آرگنائز کرائیں، اور مجھے افسوس ہوا کہ کچھ ہماری بہنیں مجبور تھیں گالی گلوچ پہ اترنے کے لیے. لیکن ایک بات میں جوڑنا چاہوں گی کہ گالی دینا بالکل اچھی بات نہیں ہے، مرد دے عورت دے اچھی بات نہیں ہے، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گالی جو ہے بے بسی کی چیخ بھی ہوتی ہے، بے بسی کی نشانی ہے. تو اگر آپ بندیوں کو دیکھیں، خواتین کو دیکھیں، چاہے وہ جو بھی ان کی عمر ہو، جب وہ سڑک پہ بھی چلتی ہے عورت، تو اس کو ہمیشہ یہ خدشہ لگا رہتا ہے، یہ ڈر ہوتا ہے، کھٹکا لگا رہتا ہے کہ کوئی بائک پہ آ کے اس کی پیٹھ پہ نہ مار جائے، کہیں اور نہ مار جائے. تو صرف ایک سمپل چیز، ایک بڑی بنیادی چیز، سڑک پہ چلنا، کسی گلی میں چلنا محلے کے، جو وہاں پہ بھی اس کو ایک کھٹکا لگا رہتا ہے کہ کچھ ہو نہ جائے اس کے ساتھ. تو یہ کانسٹنٹ اسٹیٹ آف الرٹ جو ہر وقت جیسے کوئی مطلب جیسے کوئی فوجی ہو جو جو کانسٹنٹ اسٹیٹ آف الرٹ میں جو رہنا پڑتا ہے، تو اس کا اثر پڑتا ہے، ایک ذہنیت پہ اثر پڑتا ہے. اور میں کبھی بھی یہ نہیں کہوں گی کہ گالی گلوچ اچھی بات ہے، مرد دے عورت دے، لیکن یہ بات تھوڑی ہمیں رعایت دینی چاہیے یہ سوچ کے کہ جب حالات ایسے ہو جائیں تو وہ ایک بے بسی کی چیخ بھی ہے. بالکل. آپ نے میرے کچھ الفاظ جو ہیں میرے منہ سے چھین لیے، اور میں صرف ایک چھوٹا سا قصہ یہاں سناؤں گا کہ ایک اسپیس پہ ایک صاحب بدتمیزی سے مسلسل عورتوں سے بات کیے جا رہے تھے، اور پھر ایک اور محترمہ نے انٹرفیئر کیا اور انہوں نے ان کو سنائی اور ان کو جواب بھی دیا بدتمیزی سے. اور اس کا اثر یہ ہوا کہ اس عورت کو سب نے اپریشیٹ کیا، کیونکہ بعض دفعہ مرد اس نہج تک لے کر آ جاتے ہیں کہ اگر اس قسم کا جواب عورت نہ دیں تو وہ پھر سر پہ چڑھ جاتے ہیں، اور پھر وہی جو گالی گلوچ جو ہے وہ عورت کو بے بسی کا سبب بن جاتی ہے. تو بالکل آپ نے صحیح کہا کہ بعض دفعہ آپ کے پاس کوئی چوائس ہی نہیں بچتی کہ ایسے مردوں کو، اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے. میں سمجھتا ہوں آج کی عورت کو یہ ہمت ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی بدتمیزی کرے تو اس کو جواب کے لیے زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑتا، آپ کو ویسے ہی جواب ملتا ہے جیسا کہ ملنا چاہیے، جیسا کہ کوئی دوسرا مرد آپ کو دے سکتا ہے. کاظم صاحب کے پاس چلوں گا. کاظم صاحب، آپ سولوشن پہ بات کرتے ہیں کہ بتائیے، آپ بتائیں کہ یہ جو جینڈر ایکویلٹی ہے، اس کو آپ کس طریقے سے، آپ کے پاس کیا سولوشن ہے؟ لا انفورسمنٹ سچی وہ کی جائے، یا بچوں کی آج سے تعلیم ایسی کی جائے، عورت کی مدد کرے، بچے جو لیڈیز ہیں ان کو بتایا جائے، ایک دوسرے کی ہیلپ کریں، نہ کہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچیں کہ اپنے حقوق نہیں ملے تو اس کو چھینو. اگر آج سے کوشش کرو گے تو 10-20 سال کے بعد کا معاشرہ کچھ اور ہوگا. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، مختلف لوگ مختلف طریقے سے اس کے سلیوشن دیتے ہیں. کیونکہ میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں تو میں اس کا حل بھی سیاست میں ڈھونڈتا ہوں. عورتوں کے حقوق انسانی حقوق ہے،
اور اس کا ڈائریکٹ تعلق جو ہے وہ پولیٹکس سے ہے. پاکستان میں عورتوں کو جو دبایا جا رہا ہے اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ اگر یہ عورتیں ایک دفعہ معاشرے کے اندر اپنا مقام حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئیں تو یہ جو پاکستان کا سسٹم ہے یہ مکمل طور پہ تبدیل ہو جائے گا. چھوٹی سی مثال اس کے لیے دوں گا کہ دیر کے حلقے میں تمام سیاسی جماعتیں، تمام کی تمام لبرل اور اسلامی جماعتیں اس بات پہ ہر سال اتفاق کر لیتی تھیں کہ عورتیں ووٹ نہیں ڈالیں گی. سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا اور وہ سیٹ ہمیشہ جماعت اسلامی جیتتی تھی. سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کہ اگر کسی بھی حلقے کے اندر عورتوں کے ووٹ 20% سے کم ہوں گے تو اس حلقے کے ریزلٹس نل اینڈ وائٹ کر دیے جائیں گے. اس حلقے میں دوبارہ الیکشن ہوئے، خواتین نے ووٹ ڈالے اور وہ سیٹ پیپلز پارٹی جیت گئی، جبکہ وہ علاقہ ایک قدامت پسند علاقہ کہلاتا ہے. تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ عورتوں کو سیاست میں برابر کا موقع دیا جائے. یا تو حکومت آئین میں تبدیلی کر کے خواتین کے لیے نشستیں مخصوص کر دی جائیں کہ جس میں ہر سیاسی جماعت پہ پابندی ہو کہ وہ صرف عورت کو ہی امیدوار کھڑا کرے گی. وہ کہ ہمارے یہاں وہ کچھ سیٹس موجود ہیں لیکن جب تک وہ باقاعدہ علاقائی سیاست میں حصہ نہیں لیں گی وہ طبقہ عورتوں کا جو کہ اصل میں نمائندہ طبقہ ہے وہ کبھی بھی اسمبلیز میں نہیں پہنچ پائے گا، کیونکہ ان ریزرو سیٹس پہ وہی جو جاگیردار اور حکمران طبقہ ہے ان کی خواتین پہنچ کے اپنے حقوق کا تحفظ کرتی ہیں، عورت کے حقوق پہ بات نہیں کرتی. پاکستان کی سیاست میں انہیں حقوق ملنے کے لیے آئین سازی ہونی چاہیے. دوسرے نمبر پہ خواتین کا مسئلہ سیکیورٹی اور ہیرسمنٹ کا ہے. اس کے لیے پاکستان کے اندر باقاعدہ جس طریقے سے سائبر کرائم ایکٹ آیا ہے اس طریقے سے باقاعدہ سیکس افینڈر کے لیے پراپر ایک کنسولیڈیٹڈ لا آنا چاہیے جس کے اندر عورتوں کے خلاف ہونے والے تمام جرائم ایک جگہ پہ جمع کیے جائیں اور اس کے لیے ہر سطح کے اوپر جرم کے حساب سے سزائیں رکھی جائیں. سیکس افینڈر کی کوئی نہ کوئی لسٹ مرتب کی جائے، ایک ڈیٹا بیس بنایا جائے تاکہ ان لوگوں پہ جو روڈ کے اوپر بھلے وہ ایک چھوٹا سا جرم جو کہ پاکستان میں اس وقت جرم سمجھا ہی نہیں جاتا، مثلاً ایک لڑکی کا پیچھا کرنا جو کہ دنیا بھر میں اسے سیکس افینس کے طور پہ لیا جاتا ہے، ان تمام جرائم کو کم از کم اس کے اوپر مائلڈ قسم کی ایسی سینٹینسز رکھی جائے کہ وہ دوبارہ کسی ایسے جاب میں شامل نہ ہو سکیں کہ جہاں پہ خواتین موجود ہوتی ہیں. کیونکہ اور روڈ پہ چلنے والا ایک شخص جو کہ کسی لڑکی کا پیچھا کر رہا ہے وہ ایک پوٹینشیل ریپسٹ ہے. کل کو وہ جب حدود کو کراس کرے گا اور اس کو موقع ملے گا تو وہ ایک عورت پہ ایکسٹریم زیادتی سے بھی اپنے آپ کو نہیں بچا پائے گا. تو لاز سب سے زیادہ ضروری، آئین میں تبدیلی کہ عورت کو جہاں پہ وہ ڈپرائیو ہوئی ہے وہاں پہ اسے موقع ملے، اس کو سیٹیں الاٹ کی جائیں، جاب میں ہر جگہ پہ اس کو اس کی آبادی کے تناسب سے اس کے لیے حصہ رکھا جائے اور سیاست میں اس کو کھلا مواقع دیے جائیں. ویری گڈ، بہت زبردست، بہت اچھی بات کی آپ نے. میں چاہوں گا شارق آپ بتائیں سولوشن کی طرف چلیں. حسن صاحب، کاظم صاحب نے بہت ہی اچھی باتیں کی. جب آپ کہتے ہیں کہ مور دین 50% پاپولیشن ایک کنٹری کی اپنے بیسک رائٹس کے لیے لڑ رہی ہے اور وہ آپریشن کا شکار ہے تو یہ سب سے بڑا پولیٹیکل ایشو ہے. یہ ہے ہی سب سے بڑا پولیٹیکل ایشو اور اس کا حل بھی پولیٹکس میں ہی ہے. تو جب آپ حل کی بات کرتے ہیں یہاں پہ آپ کو لاز بنانے پڑیں گے. یہاں پہ ہمارے پاس اگر دیکھا جائے، اگر میں پاکستان کے پرسپیکٹو میں بات کروں تو سوشل سیکیورٹی کا کوئی کانسیپٹ جو ہے ایگزسٹ نہیں کرتا. تو سوشل سیکیورٹی کے لاز آپ کو بنانے پڑیں گے. آپ کو ڈسکریمنیشن کے لاز بنانے پڑیں گے کہ ڈسکریمنیشن کیا ہوتی ہے اور اس کی پھر ایجوکیشن دینی پڑے گی لوگوں کو کہ ڈسکریمنیٹ کیسے کیا جائے. یہ کیوں ہوتا ہے کہ جب ایک جاب پوسٹ آتی ہے تو اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ اسپیسیفک جینڈر ہی اپلائی کر سکتا ہے، کیونکہ ہمارے پاس ایسا کوئی لا نہیں ہے جو اس چیز کو روکتا ہو، تو آپ کو وہ روکنا پڑے گا. اور اس کے بعد جاب کی بات تو بعد میں آتی ہے. آپ کو سب سے پہلے دیکھنا پڑے گا یہ آپریس کلاس ہے تو اس کو ایجوکیشن بھی نہیں مل رہی. تو اس ملک میں ہمیں جو کوٹا سسٹم ہے اس کا میرے خیال سے صحیح استعمال کرنا پڑے گا اور آپریسڈ کلاس کے لیے ایک کوٹا سسٹم لانا پڑے گا کہ ان کو زیادہ مواقع ملیں ایجوکیشن کے، ان کو زیادہ اسکالرشپس ملیں کمپیریٹیولی اگینسٹ ادر جینڈر، اور ان کو اوور دا ٹائم، اوور نیکسٹ 20-25 ایئرس 30 ایئرس اس میں ٹائم لگے گا. آپ ان کو ایجوکیٹ کریں گے، ان کو مواقع دیں گے، وہ لے کے آئیں گے. اس کے بعد پھر جو لاز ہوں گے ڈسکریمنیشن کے یا سوشل سیکیورٹی کے وہ ان کو پروٹیکٹ کریں گے.
تو یہ پورا کا پورا ایک پولیٹیکل ایشو ہے. کاظم صاحب نے بات کر کے اس کو پورا سم اپ کیا بہت اچھے طریقے سے, اور میرے خیال سے پالیٹکس میں ہی اس کا حل ہے. ہمیں لاز بھی لانے پڑیں گے, ہمیں کوٹا سسٹم بھی لانا پڑے گا, اور ہمیں سب سے پہلے ان ساری چیزیں کرنے سے پہلے ایز اے نیشن ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ یہ بہت بڑا پرابلم ہے اور اس کا ہم سب شکار ہیں, اور اس پرابلم کو سالو کر کے ہم سب کو کلیکٹیولی ایز اے سوسائٹی فائدہ ہوگا. بہت اچھی بات کی آپ نے شارق. کاظم صاحب نے بھی بڑی زبردست سولوشن دیا. قید تنائی صاحب آپ بتائیے, آپ کیا سولوشن دے رہے ہیں؟ دیکھیں عاصم بھائی, ایکچولی جو یہ میٹر ہے فیمنزم کا خواتین کے حقوق کے حوالے سے, اس میں آپ یہ دیکھیں کہ یہ لیجسلیشن اور پولیٹیکل جو ہے نا, اس کو ایڈریس کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. جب تک یہ ایڈریس نہیں ہوگا نا, یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. اب لیجسلیشن اگر نہیں ہوگی, اسٹیٹ اگر نہیں بناتی, قانون سازی نہیں کرتی, تو ظاہری بات ہے کہ پھر جو پولیٹیکل پرابلم اپنی جگہ کھڑا رہے گا. تو اس ایشو کو ایکچولی دونوں لازم و ملزوم ہیں, تو دونوں کی طرف ایڈریس کرنا ضروری ہے. اس کو میں ایکچولی 4 حصوں کی طرف ڈیوائڈ کرنے کی کوشش کروں گا کہ دیکھیں اس میں ایک تو جو معیشت آ جاتی ہے, اس میں جو معاشی شراکت داری اور مواقع ہیں نا, جس میں روزگار میں عورتوں کی نمائندگی ہے, وہ کتنے پرسنٹ ہے آپ کے سامنے ہے. ابھی اس میں ملنے والی جو تنخواہیں ہیں ان میں کتنی مساوات پائی جاتی ہے. تو اس میں بھی قانون سازی کی ضرورت ہے, اس لیے میں نے ورڈ لیجسلیشن کا استعمال کیا تھا. اب تعلیمی صورتحال کی طرف ہم چلے جائیں, جو خواتین کی جو شرح نمائندگی ہے, خواندگی ہے, وہ پرائمری اور سیکنڈری ہے, اور جو اعلیٰ اپنے تعلیمی ادارے ہیں ان میں جو داخلے دیے جاتے ہیں خواتین کو, آپ ان کا شرح تناسب دیکھیں, اس میں بھی قانون سازی کی ضرورت ہے. اب آپ آ جائیں پارلیمنٹ کی طرف, آپ دیکھیں گے پارلیمنٹ میں عورتوں کا جو تناسب ہے وہ کتنا ہے, وزارتوں میں تناسب عورتوں کا کتنا ہے. یہ پولیٹیکل ایشو ہے, اس کو بھی ایڈریس کرنا چاہیے. اب یہ دیکھیں گے جو معاشی شراکت داری ہے اور اس میں جو مواقع ہیں, اس کے جو عدم مساوات کے حوالے سے پاکستان جو ہے وہ دنیا کے آخری نمبروں میں سے ایک ہے. لیبر فورس میں پاکستان میں جہاں تک میری معلومات ہے, اس میں 25% جو ہے نا صرف خواتین شامل ہیں, جبکہ مردوں کا تناسب جو ہے وہ 84% ہے. تو اب اسی حساب سے آپ دیکھیں کہ جو ہمارے معاشرے میں عورت بچہ جنم دیتی ہے, تو اس میں ہر 40 منٹس میں ایک عورت جو ہے زچگی کے دوران جو ہے وہ فوت ہو جاتی ہے, دنیا سے چلی جاتی ہے. اب خواتین کے اس ایشو کی صحت کے حوالے سے جو وسائل رکھے گئے ہیں حکومت نے, اگر آپ ان کو دیکھیں تو انتہائی کم ہے. 51% خواتین کی آبادی ہے پاکستان کے اندر. تو ان چیزوں کو گورنمنٹ کو بھی سوچنا چاہیے, پولیٹیکل پارٹیز کو جو ہے وہ سوچنا چاہیے. اگر یہ دونوں پولیٹیکل اور لیجسلیشن ایشوز کو لازم و ملزوم قرار دے کر ایڈریس نہیں کیا جائے گا تو یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. بالکل, تھینک یو, بہت بہت شکریہ آپ کا. گل جی, آپ کیا سمجھتی ہیں ایز اے خاتون ہوتے ہوئے, ایز اے عورت جو ہے, آپ کی کیا آپ سمجھتی ہیں کہ یہ چیزیں اگر معاشرے میں کر دی جائیں تو یہ جو ہے عورتوں کے جو حقوق ہیں ان کو کچھ حقوق ملنا شروع ہو جائیں گے؟ یقیناً ایک دن میں تو نہیں ہوگا, لیکن آج سے کچھ ایسے کام شروع کیے جائیں کہ 10 سال بعد اس کا رزلٹ ہوگا. کیا دیکھتی ہیں آپ, کیا سولوشن دیکھتی ہیں اس کا؟ جی, کئی ساری باتیں جو میں کہنا چاہ رہی تھی وہ تو کہہ دی گئیں, اور بڑی ٹھوس پختہ باتیں کہی گئیں قوانین کے حوالے سے, انہیں اور پختہ بنانے کے حوالے سے, تعلیم کے شعبے میں, اور کئی ساری چیزیں جو انہوں نے, مورٹیلٹی کا بھی, جو ڈلیوری میں, جو پریگننسی اور ڈلیوری میں مورٹیلٹی ریٹ ہے اس کے بارے میں بھی بات کی. تو یہ جو نٹس اینڈ بولٹس جو بالکل زمین سے جڑی ہوئی باتیں وہ بھی کی گئیں. میں ہمیشہ سماجی رویوں کی نشاندہی بھی کرنا ضروری سمجھتی ہوں, کیونکہ مجھے لگتا ہے بنیاد جڑ یہی ہے جو گھر میں پرورش ملتی ہے, جو اسکول میں سکھایا جاتا ہے, صرف کالج میں نہیں, کیونکہ اسکول میں یہ رویے, بچپن میں یہ رویے ہیں جو ہمارے ذہن و دل میں منجمد ہو جاتے ہیں. تو اسکول میں سکھانا, اور پھر اگر آپ کی ورک سپیسز میں مرد حضرات اور خواتین ساتھ ساتھ کام کر رہے ہیں, ساتھیوں کے طور پہ کام کر رہے ہیں, تو وہاں پہ بھی جینڈر سینسٹائزیشن کرنا صرف, اور اس رویے سے بھی آگے بڑھنا. میں مانتی ہوں کہ روایتی سوچ جو ہے, جو اچھی شریف روایتی سوچ ہے کہ بھئی ہر بندی کو آپ یہ, ہر خاتون کو آپ یہ سوچ کے دیکھیں کہ بھئی یہ بھی کسی کی ماں ہے, بہن ہے, بیٹی ہے, بیوی ہے, تو یہ اپنی جگہ ٹھیک ہے, یہ ایک روایتی شریفوں والی سوچ ہے, اس کی اپنی ایک جگہ ہے. لیکن اس سے بھی ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. جو میں نے ایک میم دیکھی تھی, اکثر میمز فضول ہوتی ہیں لیکن کچھ میمز پتے کی بھی ہوتی ہیں جو واٹس ایپ وغیرہ پہ آیا کرتی ہیں, تو اس میں میم میں لکھا ہوا تھا that she is not somebody's mother, she is not somebody's daughter, she is not somebody's wife, she is somebody. یہ کوئی ہے, یہ انسان ہے, اتنا ہی کافی ہے.
تو یہ میرے خیال سے میری ہمیشہ نشاندہی سب سے پہلے سماجی رویوں کی طرف ہوتی ہے، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ سزا کا ڈر بھی ایک حد تک جاتا ہے اور اس کی بے شک اہمیت ہے، لیکن سماجی رویے ہیں جہاں سے شروعات ہوتی ہے۔ جی بہت زبردست کی بات کی آپ نے، سماجی رویے اور سزا کا ڈر، یہ دونوں جو ہیں کسی بھی معاشرے کو جو ہے وہ راہ راست پر لا سکتے ہیں۔ میں آپ لوگوں کو 30 سیکنڈ یا 1 منٹ دوں گا کہ آپ لوگ کلوزنگ ریمارکس دیں، لیکن اس سے پہلے میں بات کرنا چاہوں گا کہ خدا کے لیے آپ لوگ میرا جسم میری مرضی کے نعروں کو اسپیسز، کلب ہاؤسز، سوشل میڈیا پر غلط طریقے سے یوز نہ کریں۔ آپ لوگ ان کی ویب سائٹ پہ جائیں، جو لوگ ان کو برا بھلا کہتے ہیں ایک دفعہ جائیں، وہ دیکھیں، ان عورتوں سے بات کریں کہ وہ غریب عورتوں کے لیے کس طریقے سے کام کر رہی ہیں۔ پاکستان کے معاشرے میں یہ عورتیں، یہ بچیاں، یہ لڑکیاں جو 8 مارچ کو نکلتی ہیں، یہ باقی سارے سال کام کرتی ہیں ان غریب عورتوں کے لیے، ان جو زمانے سے ٹھکرائی گئی عورتوں کے لیے، جس پہ نہ قانون نظر ڈالتا ہے نہ ہی ہمارا سماج نظر ڈالتا ہے۔ تو خدا کے لیے یہ جو آپ اس طریقے سے تذلیل کرتی ہیں عورتوں پر، اور کچھ عورتیں بھی اس میں شامل ہیں، تو پلیز دیکھیں کہ وہ کتنا اچھا کام کر رہی ہیں۔ میں چاہوں گا کہ کاظم صاحب کلوزنگ ریمارکس۔ عورتوں کو کے ساتھ ہونے والے تمام مظالم یا انہیں جو برابری کا حق نہیں مل رہا ہے، اس کی وجہ مردوں کا معاشرہ ہے۔ مردوں کو معاشرے کو اب برابری کی طرف جانا ہی پڑے گا۔ کسی بھی طریقے سے آج کے دور میں جس وقت ہر چیز لوگوں پہ ایکسپوز ہو جاتی ہے، منٹوں میں خبر باہر آ جاتی ہے، مووی بن جاتی ہے، اب مزید اس سسٹم کو کہ جس کے اندر مرد جو ہیں وہ عورت پہ حکمرانی کرتے رہے، بہت زیادہ عرصے تک چلنا ممکن نہیں ہے۔ مردوں کے معاشرے کو، ہم کو، تمام مردوں کو، تمام ڈیسیجن میکرز کو یہ بات سمجھ دینا چاہیے کہ اگر یہ چیز اس سسٹم کو مزید اسٹیٹس کو رکھنے کی کوشش کی گئی تو یہ مردوں کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اس کے ذریعے سے یہ پیٹریکل سوسائٹی کسی بھی حادثے کے نتیجے میں ایک میٹریکل سوسائٹی میں بھی تبدیل ہو سکتی ہے، اور یہاں پہ عورتوں کی حکمرانی بھی قائم ہو سکتی ہے اس معاشرے کے اندر۔ تو اس وقت کے آنے سے پہلے عقل کے ناخن پکڑیں اور عورتوں کو برابر کے حقوق دینے کے لیے خود سے عورتوں کا ساتھ دیں، نہ کہ ان کو لیڈ کرنا شروع کر دیں، اس لیے کہ اگر ہم انہیں لیڈ کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا مائنڈ سیٹ وہی ہے کہ وی آر دا لیڈر۔ سو لیٹ دیم ڈو وٹ دے آر ڈوئنگ، لیٹ دیم آسک وٹ دے آر آسکنگ۔ ان کو ان کے حقوق کو سمجھیں، اس کے اندر سے نیگیٹیوٹی تلاش نہ کریں۔ اگر وہ گالی دیتی ہیں تو حضرت علی کا قول ہے کہ گالی مجبور کا ہتھیار ہے، اس ہتھیار کی جگہ اگر انہوں نے دوسرے ہتھیار استعمال کرنا شروع کر دیے تو یہ ہمارے لیے بہت خطرناک ہو سکتا ہے۔ تھینک یو۔ جی شارق صاحب۔ عظیم صاحب، بہت ہی بیسک سی بات اور شارٹ سی بات کہوں گا یہاں پہ کہ ایک انسان کا حق وہی ہونا چاہیے جو ایک انسان کا ہوتا ہے، اور اس کے اندر یہ ڈسکریمنیشن نہیں ہونی چاہیے کہ یہ میل ہے یا فیمیل۔ جو بچہ پیدا ہوا ہے، چاہے وہ لڑکا ہو چاہے وہ لڑکی ہو، اس کا رائٹ سیم ہونا چاہیے، اس کو تمام مواقع سیم ملنے چاہیے، یہ اس کا بیسک رائٹ ہے۔ اور یہ ایک پولیٹیکل ایشو ہے، ہمیں اپنے پولیٹیکل لیڈرز کو اکاؤنٹیبل کرنا پڑے گا اس چیز کو آگے لے جانے کے لیے، اس کے لیے لیجسلیشن کرنے کے لیے، سوسائٹی کی تربیت کرنے کے لیے، کیونکہ معاشرے کو سدھارنے کا ٹھیکہ تو پولیٹیکل لیڈرز اٹھاتے ہیں، اسی لیے وہ ووٹ لیتے ہیں۔ تو یہ سب سے بڑا ہمارا مسئلہ ہے، اور یہ ہمیں اپنے لیڈرز کو اکاؤنٹیبل کرنا پڑے گا اس کے لیے۔ اور پھر جو جتنے حل جو اس پہ بات ہوئی، وہ چیزیں پھر ان موشن آئیں گی، اور اوور ٹائم ہم دیکھیں گے کہ یہ سوسائٹی امپروو ہوگی۔ جی کہہ دیتے نائی صاحب۔ دیکھیں عاصم بھائی، یہ جو اپنا سب کانٹیننٹ ہے نا، انڈو پاک، آج بھی یہاں پہ معاشرے میں آپ دیکھیں گے کہ جو مردانہ بالادستی ہے وہ انہی اصولوں پہ قائم ہے، اور کیونکہ مرد کو چونکہ جسمانی طور پر جو ہے تھوڑی برتری حاصل ہے، بقول جو مرد حضرات ہم کہتے ہیں، وہ اپنے مالیاتی جو نظام ہے چلاتا ہے گھر کا، اس کی برتری کی وجہ سے وہ خواتین کو جو ہے تھوڑا سا اپنا اگنور بھی کرتے ہیں اور ان کو کمتر سمجھتے ہیں۔ پھر دوسرا جو ہمارا سماج ہے اور جو ہماری ثقافتی سوچ ہے، اس کا بہت بڑا جو ہے نا عنصر شامل ہے ہماری سوسائٹی میں ایز کمپیئر ٹو ویسٹ، اور اس کی وجہ سے بھی جو ہے نا خواتین جو ہے وہ مشکلات کا شکار ہیں، چونکہ پہلے عرض کیا گیا تھا کہ کیونکہ قانون سازی نہیں ہو سکی اس کلچر وے کو دبانے کے لیے کہ خواتین اور مرد جو ہیں دونوں برابر کے حقوق یکساں رکھتے ہیں، تو اسی وجہ سے کلچر جو ہے نا وہ ایکچولی ہمارا کہنا چاہیے کہ وہ
قانون نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے سوسائٹی کے اوپر حاوی ہو گیا ہے. اور پھر ٹاپ آف دیٹ جو ہماری مذہبی انتہا پسندی ہے اس نے اس میں اور بٹر لگا کے جو ہے نا خواتین کے معاملات کو بگاڑ دیا ہے، بلکہ ان کے حقوق کے لیے کھڑی ہونے والی تحریکوں کی کامیابی کو بھی خطرے میں ڈال دیا ہے. ایک چیز کا ذکر کرنا میں بہت ضروری سمجھوں گا، وہ ہے ہمارا قانون اور عدالتی نظام. یہاں یہ دیکھیے کہ کیا ہمارے قانون اور عدالتی نظام نے جو معاشرے کے اندر ہماری خواتین ہیں ان کے مقام کو برابر کرنے کے لیے کوئی کام کیا ہے یا قانون سازی ہوئی ہے؟ اگر کچھ قوانین موجود بھی ہیں تو کیا ان قوانین پر عمل درآمد ہوتا ہے؟ فار ایگزامپل ہراسمنٹ کا کوئی نہ کوئی قانون ضرور ہوگا پاکستان کے اندر، ایسا نہیں ہو سکتا. لیکن کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ جو خواتین کے ہراسمنٹ کے واقعات ہوتے ہیں ان پر کتنی گرفتاریاں ہوتی ہیں اور ان پہ کورٹ میں جا کے کتنی سزائیں دی جاتی ہیں؟ جی بالکل. قیس صاحب ٹائم ہمارا آلموسٹ ختم ہو گیا. میں چاہوں گا گرمہر صاحب سے لکھ کے ان کے کلوزنگ ریمارکس ہم پروگرام کو ختم کریں. جی گرمہر جی. جی تو میں بس یہی جوڑنا چاہوں گی، ایک تو اسپیسز کے حوالے سے میں کہنا چاہوں گی کیونکہ وہ ٹاپیکل ہے، کیونکہ وہ جو لاہور میں سانحہ ہوا اس کی وجہ سے کئی ساری اسپیسز ہوئی ٹویٹر پہ. تو اسپیسز کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ کئی جگہوں پہ میں نے بدنیتی بھی دیکھی اس حوالے سے کہ جو ٹویٹس دکھائے جاتے تھے اسپیسز میں، جو ایک ٹویٹس دکھانے کی وہ آپشن ہوتی ہے، تو وہ جو ٹویٹس دکھائے جاتے تھے وہ چن کے ایسے ٹویٹس نکالے جا رہے تھے جس میں گالی گلوچ تھا یا جو غصے میں تھی وہ خواتین، ان کے ٹویٹس دکھائے جا رہے تھے جو ایک سلسلہ وار طریقے سے منطق پہ مبنی بات کر کے اپنی باتیں رکھ رہی تھی. اور اس غصے کی اپنی جگہ ہے، میں اس غصے کو نکار نہیں رہی، لیکن چن کے انہوں نے وہی ٹویٹس استعمال کیے. تو ایک بدنیتی کی بات بھی تھی جو کہ نہیں ہونی چاہیے، بڑی افسوسناک بات ہے. کچھ سپیسز ایسی تھی. تو ایک تو یہ بات ہے، اور دوسری بات یہی میں دہرانا چاہوں گی کہ دوہرے معیار نہ ہوں. مطلب آپ دیکھیں کہ ہمارا سماج ایسا ہے، دیسی سماج، جنوبی ایشیا کا سماج ایسا ہے کہ پون دیکھنے میں تو ہم ٹاپ 5 میں ہیں. ہندوستان پاکستان 19-20 کا ہی فرق ہوگا. پون دیکھنے میں ہم ٹاپ 5 میں ہیں. اور میں پون کے نہ اگینسٹ بول رہی ہوں نہ فور، وہ الگ بحث ہے. لیکن اگر آپ پون دیکھنے میں ٹاپ 5 میں ہیں اور آپ نہیں چاہتے کہ عورتوں کی سیکشوالٹی سے آپ کو اتنا ڈر لگتا ہے، میرا جسم میری مرضی پہ جو جس طرح کا رد عمل آیا کچھ حلقوں سے، تو پون تو آپ دھڑلے سے دیکھ رہے ہیں، لیکن میرا جسم میری مرضی سے آپ کو مسئلہ ہے. تو یہ سب، یہ جو دوہرے معیار ہیں، ان سب پہ باتیں ہونے کی ضرورت ہے. اور آپ نے جس طرح کا پروگرام کیا، میرے خیال سے یہ بالکل صحیح دشا میں، صحیح سمت جا رہا ہے. اور ایک یہ اس پہ کھل کے بات ہونی چاہیے، اسی سے حل نکلیں گے. جی تھینک یو سو مچ. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. ایک بہت امپورٹنٹ ایشو پہ آج ہم نے بات کی، اور ہم بات کرتے رہیں گے جب تک کہ جو ہے ہمیں ایسا نہیں لگے گا کہ اس پر کام شروع ہو گیا ہے اور آج کی عورت جو ہے وہ مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو اسی کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. خدا حافظ. Washington Night Show with Asim Siddiqui. You are watching Capital TV Washington. The best South Asian TV channel in North America.